السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت خوش آمدید آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سنہرے پل میں۔ آج میں بات کروں گا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ شہزادہ سلیم کے بارے میں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایپیسوڈ نمبر 8۔ شہزادہ سلیم جو کہ جہانگیر کے نام سے بھی مشہور تھے۔ جہانگیر کو شراب خوری کی وجہ سے طبیعت میں روز بروز خرابی آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کشمیر سے واپسی پر اس پر دمہ کا سخت دورہ پڑا اور 28 اکتوبر 1627 عیسوی کو اس نے راجوری کے مقام پر وفات پائی۔ اس کی لاش لاہور لائی گئی اور شاہدرہ کے قریب دلکش باغ میں دفن ہوا۔ جہانگیر نہایت دلچسپ اور رنگا رنگ طبیعت کا مالک تھا۔ دربار اکبری میں بے شمار علماء اور فضلاء جمع ہو گئے، ان سے جہانگیر نے استفادہ کیا۔ اس میں جمالیاتی ذوق کی کمی نہ تھی۔ اس نے مختلف مقامات پر خوبصورت باغات لگوائے۔ کشمیر سے اسے جیسے عشق تھا۔ جہانگیر کی صحت شراب نوشی نے گھن لگا دیا۔ اس نے 15 سال کی عمر میں شراب پینا شروع کیا، پھر اس میں اس قدر زیادتی ہوئی کہ وہ جام اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا۔ بہرحال اس کے دور میں فن مصوری نے بہت ترقی کی، کسی حد تک امن و امان بھی رہا۔ اس نے سلام کرتے وقت سجدے کی حد تک جھکنے کی ممانعت کرا دی۔ جہانگیر کی تاریخ کا سیاسی پہلو اگرچہ دلچسپ ہے، مگر اس کی اصل خوبی ثقافتی ترقی میں مضمر ہے۔ مغلیہ خاندان میں سب سے زیادہ وجیح شہزادہ خرم ہی تھا، جو بعد میں شاہجہاں کے نام سے ہند کی شاہی منصب پر بیٹھا۔ اس نے تعلیم بھی حاصل کی، لیکن اس کا جھکاؤ جسمانی تربیت کی طرف زیادہ تھا۔ خرم بروز جمعرات 5 جنوری 1592 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں مارواڑ کے راجپوت خاندان کی راجکماری تھی۔ شاہجہاں کا باپ بھی ایک راجپوت رانی جس کا نام مریم جمانی رکھا گیا کے بدن سے پیدا ہوا۔ کہتے ہیں کہ شہزادہ خرم کو 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے بٹھایا گیا۔ مغل شہزادے عام طور پر اس عمر سے تعلیم کی ابتدا کرتے تھے۔ شہزادہ خرم تیسرا بیٹا تھا۔ جہانگیر کا ایک بیٹا خسرو باپ سے باغی ہو گیا تھا۔ دوسرا بیٹا شہزادہ پرویز حد درجہ نکما اور ہمہ وقت شراب میں مدہوش رہتا تھا، اس لیے جہانگیر کو خرم سے امید تھی۔ جہانگیر کے عہد کی تمام فتوحات خرم کی مرہون ملت تھی اور یہ دراصل خرم ہی کے کارنامے تھے۔ شہزادہ خرم وزیر اعظم آصف خاں کا داماد تھا اور وہ سب سے زیادہ مغل تخت کا اہل بھی تھا، اس لیے آصف خاں اسے تاجدار ہند بنانا چاہتا تھا۔ اس کے مقابلہ پر وزیر اعظم کی بہن ملکہ نور جہاں کا داماد شہزادہ شہریار خرم کے بھائی خسرو دانیال اور ان کی اولادیں تھیں۔ خرم کا سب سے بڑا دشمن شہریار تھا، جسے اپنی ساس ملکہ نور جہاں کی حمایت حاصل تھی۔
جہانگیر کا انتقال لاہور میں ہوا تھا۔ نور جہاں نے فوراً شہریار کو اطلاع بھجوائی کہ وہ جتنی زیادہ فوج جمع کر سکتا ہو کرے اور اپنی بادشاہی کا اعلان کر دے۔ آصف خان اپنے داماد خرم کے لیے کوساں تھا۔ اس نے اپنی کامیاب سیاسی چال سے ملکہ نور جہاں کی بساط الٹ دی۔ آصف خان نے ایک طرف سے تو شہزادہ خرم کو جو دکن میں تھا جہانگیر کی موت کی اطلاع بھجوائی، دوسری طرف بمبر پہنچ کے باغی شہزادے خسرو کے بیٹے دارا بخش کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب لاہور کے قریب آصف خان اور شہریار کے لشکر میں جنگ ہوئی۔ شہریار نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ شہزادہ خرم بڑی تیزی سے آگرہ پہنچ رہا تھا۔ ایک بیان کے مطابق خرم کے حکم پر یا پھر خود آصف خان نے اپنے داماد کا راستہ صاف کرنے کی خاطر تمام شہزادوں کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے پر فوراً عمل کیا۔ آصف خان نے دارا بخش جو بلاکی کہلاتا تھا، شہریار جو مثلانی کے نام سے مشہور تھا، اور شہزادے دانیال کے دونوں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب خرم کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ وہ بڑی شان سے آگرہ میں داخل ہوا اور 4 فروری 1628 عیسوی کو ابو المظفر شہاب الدین محمد صاحب کراں ثانی شاہ جہاں کے نام سے شاہ جہاں کے لقب سے شریر آرائے سلطنت ہوا۔ ملکہ نور جہاں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ شاہ جہاں نے ملکہ کے لیے 2 لاکھ سالانہ کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ نور جہاں نے بیٹی لاڈلی بیگم کے ساتھ بقیہ زندگی لاہور میں گزاری۔ اب وہ سادہ زندگی گزارتی تھی اور خیراتی کاموں میں حصہ لیتی تھی۔ جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں بنا تو نور جہاں بھی لاہور میں دفن ہوئی اور آصف خان کو بھی لاہور میں دفن کیا گیا۔ ان تینوں مقبرے لاہور شاہدرہ میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ نور جہاں اور آصف خان کے مقبرے اجڑے ہوئے ہیں، جبکہ مقبرہ جہانگیر لاہور کی بہترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر نے اپنے مشرکانہ اور غیر شرعی طریقوں سے اسلام کی روایات کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ آپ کی روش پر چلا ہوتا تو پھر نہ جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ لیکن جہانگیر نے اکبر کی بہت سی بدعت کو قانوناً ممنوع قرار دیا۔ اس نے اسلام کی حفاظت کا بھی عہد کیا، مگر وہ اس سلسلہ میں کوئی قدم نہ اٹھا سکا۔ اب اس مقولہ کے تحت کہ اگر پدر کا توانند پسر تمام کند جو کام باپ نہ کر سکا وہ بیٹے نے کر دیا۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے واقعی کچھ عملی اقدام کیے۔ دربار میں حاضری کے وقت بادشاہ کو کسی نہ کسی طور سجدہ کرنا اب تک چلا آ رہا تھا، اگرچہ جہانگیر نے بھی اس کی ممانعت کی تھی۔ شاہ جہاں نے سلام کے اس طریقہ کو یکسر بدل دیا۔ شاہ جہاں شہزادگی کے زمانہ ہی سے حضرت مجدد الف ثانی کی تحریک احیائے شریعت سے متاثر تھا اور شرعی قوانین کو جاری کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس لیے اس نے تخت نشین ہوتے ہی
بادشاہ کو سجدہ کرنے کی رسم سلام کو بند کرا دیا اور صرف زمین کو ہاتھ سے چھونے کا طریقہ رائج کیا۔ سلام کے اس نئے طریقہ کا یہ انداز ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے زمین کو چھوتا، پھر ہاتھ کی پشت کو چومتا۔ کیونکہ اس میں بھی سجدہ کا شبہ شامل تھا، اس لیے شاہجہاں نے اس طریقہ کو بھی ختم کر دیا اور چہار تسلیم کا طریقہ رائج کرایا۔ اس میں سر کو ذرا خم کر کے پیشانی، آنکھوں اور بازوؤں کو چھونا شامل تھا۔ صوفیاء کرام اور سادات کو اس سے بھی مستثنیٰ قرار دیا گیا، وہ محض اسلامی سلام کرتے تھے۔ شاہجہاں نے سرکاری تحریروں میں سن ہجری لکھنا قانون رائج کیا۔ جہانگیر کے وقت تک ہندووانی تہواروں اور رسموں کا اعلان زیادہ ہوتا تھا، مگر شاہجہاں کے زمانے میں اسلامی تہواروں پر دھوم دھام کو رواج ہوا، جس میں زکوٰۃ اور خیرات کی تقسیم ہوتی اور مقدس مقامات کو نذرانے بھیجے جاتے۔ مسلمان خواتین کی غیر مسلموں سے شادیاں بند کرا دی گئیں، مگر غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا رویہ برقرار رکھا اور انہیں بڑے بڑے مناصب دیے جانے کا رواج بھی برقرار رہا۔ شاہجہاں کے محل میں اس کی کئی بیویاں بھی جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ شاہجہاں کا عقد ایران کے مشہور شاہ اسماعیل صفوی کے پوتے مظفر حسین مرزا کی لڑکی سے ہوا تھا، جو قندھاری بیگم کے لقب سے مشہور تھی۔ ان کے بطن سے ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام پرہیز بانو بیگم تھا، لیکن جو عروج شاہجہاں کی ملکہ ممتاز محل کو حاصل ہوا، اس کو کوئی اور بیگم نہ پہنچ سکی۔ چنانچہ ارجمند بانو دوسری بیوی کا نام نواب علیہ بیگم، تیسری بیوی کا نام نواب قدسیہ بیگم اور چوتھی بیوی کا نام تاج محل، پانچویں بیوی کا نام ممتاز محل اور چھٹی بیوی کا نام تاج بیوی، ساتویں بیوی کا نام ممتاز الدین ممتاز جامانی بیگم۔ یہ ساتوں نام اس خوش نصیب ہستی کے ہیں جسے تاریخ ممتاز محل کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ ممتاز محل کو 8واں نام شاہجہاں کی تخت نشینی کے وقت دیا گیا تھا اور وہ نام تھا ملکہ جواں۔ تاریخ میں جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کا بہت چرچا ہے، مگر شاہجہاں کو ممتاز محل سے جس قدر محبت تھی اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ جہاں تک نور جہاں اور ممتاز محل کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں اگر یہ کہا جائے کہ ممتاز محل کو نور جہاں پر کئی اعتبار سے فوقیت تھی تو کچھ غلط نہ ہوگا، جیسا کہ مندرجہ ذیل باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نور جہاں کا بچپن تنگ دستی اور غربت میں گزرا، جبکہ ممتاز محل کے باپ بھائی امیر وزیر تھے۔ خود نور جہاں نے بھی ممتاز محل کی پرورش کی تھی۔ نور جہاں کے قد و قامت سے ممتاز محل کا قد و قامت ہندوستانی مذاق کے مطابق زیادہ موزوں تھا، کیونکہ نور جہاں ایک طرح سے خالص ایرانی تھی۔ اس کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب اس کا باپ ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔
مگر ممتاز چونکہ آصف خاں کی بیٹی اور نور جہاں کی بھانجی تھی، اس لیے اس نے ہندوستانی قد و قامت اور رنگ روپ پایا تھا، جس میں ملاحت اور صباحت شامل ہوتی ہے۔ نور جہاں کی پہلی شادی شیر افغن سے ہوئی تھی۔ اس کے قتل کے بعد وہ شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ بنی تھی، جبکہ ممتاز محل جب شاہجہاں سے بہائی گئی تو وہ کنواری تھی۔ چوتھی بیوی نور جہاں کے وطن سے کوئی شہزادہ پیدا نہیں ہوا، جبکہ ممتاز محل نے اورنگزیب عالمگیر جیسے عظیم شہنشاہ کو جنم دیا تھا۔ ممتاز محل نے مرنے کے بعد جو مقام پایا وہ ہندوستان اور ایران کی کسی شہزادی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ شاہجہاں نے ممتاز محل کی یاد میں تاج محل جیسی یادگار عمارت تعمیر کرائی، جو دنیا کے عجائبات میں شامل ہے اور جس کی نفاست و ندرت کو دنیا کی کوئی عمارت نہیں پہنچتی۔ ممتاز محل کی ماں کا نام دیواچی بیگم تھا۔ اس خوش نصیب ماں کے بطن سے یہ ہونہار لڑکی 1592 عیسوی میں پیدا ہوئی اور نہایت امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے اس کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ حسن کے اعتبار سے تو وہ ایک آسمانی حور یا ستارہ تھی۔ اعلیٰ تعلیم و تربیت نے اس کے حسن میں سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ شہنشاہ جہانگیر حسن کا بہت بڑا شیدائی تھا۔ اس نے ممتاز محل کو اپنے بیٹے شاہجہاں کے لیے انتخاب کیا اور اس گوہر شاہوار کی شادی 9 ربیع الاول 1001 ہجری بمطابق 1612 عیسوی میں جمعہ کو شہنشاہ کے ساتھ ہوئی، جس کی عمر اس وقت 20 سال 11 ماہ ہو چکی تھی۔ چونکہ اس کتاب کا مرکزی کردار شہنشاہ عالمگیر ہے اور ممتاز محل اس شہنشاہ کی اولاد محترمہ تھیں، اس لیے اگر اس محترم اور معظم خاتون کی رنگا رنگ شادی کا تھوڑا سا حال بیان کر دیا جائے تو قارئین کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ شادی کی محفل وزیر جہانگیر اعتماد الدولہ مرزا غیاث بیگ کے محل پر بڑے تجک و اہتمام سے منعقد ہوئی اور شہنشاہ جہانگیر نے دولہا دلہن کے متعلق تمام رسومات نہایت خندہ پیشانی سے پوری کی۔ وہ شادی کے تمام کاموں میں شریک رہا۔ جہانگیر نے نکاح کے وقت نوشہ کے امامہ پر موتیوں کا ہار باندھا اور 5 لاکھ روپے کے مہر پر نکاح پڑھا گیا۔ شادی کے بعد ممتاز محل شاہجہاں کے ساتھ رہی۔ شاہجہاں نے ایک دم کے لیے بھی اس کی جدائی گوارا نہ کی۔ دکن کی لڑائیوں میں بھی ممتاز محل اس کے ساتھ تھی۔ شاہجہاں اہم معاملات میں ممتاز محل سے مشورہ کرتا۔ ممتاز محل کی رائے ہمیشہ صواب ہوتی تھی۔ دکن میں جب تک یہ دونوں رہے ان کی زندگی سکون و اطمینان سے گزرتی رہی، لیکن اسی دوران نور جہاں نے اپنی بیٹی لاڈلی بیگم جو شیر افغن سے تھی کی شادی جہانگیر کے دوسرے شہزادے یعنی شہریار سے کرا دی، جس کے نتیجے میں بھائی بھائی اور باپ بیٹے میں تفرقہ ہو گیا۔ خود گھر میں اس کے باپ اعتماد الدولہ اور آصف الدولہ سے ملکہ کا
اختلاف پیدا ہو گیا۔ نور جہاں اپنے داماد شہریار کو شہنشاہ بنانا چاہتی تھی، جبکہ اس کا بھائی آصف الدولہ اپنے داماد شاہجہاں کے سر شاہی تاج رکھنا چاہتا تھا۔ پھر جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، آصف خان نے اپنے حسن تبدیل سے تخت کے خواہشمند تمام شہزادوں کو ختم کر دیا اور شاہجہاں شہنشاہ بن گیا۔ تخت نشینی کے بعد شاہجہاں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور انعام ملکہ کو دی اور 10 لاکھ روپے سالانہ کی جاگیر اس کے لیے مقرر کی۔ پھر ایام جشن نور جری 50 لاکھ روپے کے زیورات ممتاز محل کے لیے منظور کیے۔ اس کا سالانہ وظیفہ بھی 2 لاکھ کر دیا گیا۔ عہد شاہجہانی میں ممتاز محل کو وہی عزت اور مرتبہ حاصل تھا جو دور جہانگیر میں نور جہاں کو حاصل تھا۔ شاہجہاں نے مہر سلطانی بھی ممتاز محل کے حوالے کر دی تھی۔ آخر اس نے یہ خدمت اپنے باپ سے متعلق کر دی جو سلطنت کا وزیر اعظم تھا۔ آج آصف جاہ کا منصب 9 ہزاری ہو گیا اور اسے 50 لاکھ سالانہ جاگیر بھی دی گئی۔ 1631 عیسوی میں شاہجہاں کا دکن میں برہان پور میں خان جہاں لودھی کی سرکوبی کے لیے خیمہ تھا تو ممتاز محل درد ذیل میں مبتلا ہوئی۔ وہ 24 گھنٹے اس درد میں مبتلا رہی۔ پھر دوسری شب اس کے لڑکی پیدا ہوئی، مگر ملکہ ممتاز محل کی بے چینی دور نہ ہو سکی اور وہ شاہجہاں کی موجودگی میں ایک دردناک وصیت کے بعد 39 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ مصر تاریخ یہ ہے جا کہ ممتاز محل جنت بعد 1040 ہجری ممتاز محل کی وفات سے شاہجہاں کو سخت صدمہ پہنچا جسے وہ تمام عمر نہ بھلا سکا۔ ممتاز محل کو برہان پور میں امانتاً دفن کیا گیا۔ پھر دوسرے سال اس کی لاش بحفاظت شہزادہ شجاع اور ممتاز محل کی اتالیق مہرالنساء خانم اکبرآباد لے آئی اور تاج جنگ کے باغ سے صحن میں دفن کی گئی۔ پھر جب مقبرہ تاج محل تیار ہو گیا تو اصل مقبرہ کی قبر میں دفن کیا گیا۔ شاہجہاں کی کئی بیویاں تھیں، مگر ممتاز محل ہی وہ واحد بیوی تھی جس کے بطن سے شاہجہاں کی 14 اولادیں ہوئیں، سوائے ایک ایرانی بی بی قدہاری بیگم کے۔ اس بیوی سے پرویز بانو بیگم نام کی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، باقی کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نور جہاں نے اپنے داماد شہریار کے لیے جہانگیر اور شاہجہاں میں انبن کرا دی تھی، جس سے شاہجہاں اور ممتاز محل کو بہت تکالیف اٹھانا پڑی تھی۔ لیکن شاہجہاں اور ممتاز محل نے نور جہاں سے جو ممتاز محل کا سگی پھوپھی تھی اپنے ساتھ کی گئی بدسلوکی کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ نور جہاں کو پورے احترام سے لاہور میں رہنے کی اجازت دی اور 20 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ اس کے لیے مقرر کر دیا۔ ممتاز محل کے اس سلوک سے اس کی نیک طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ ممتاز محل نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مجرموں کے لیے قصور
معاف کرانے کی کوشش کی، سینکڑوں قرض داروں کے قرض ادا کیے، ہزاروں لاوارث لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کرائیں، ان کے وظیفے مقرر کرائے اور لاکھوں ننگے بھوکوں کی پرورش کا سامان کیا۔ کسی دوسری بیگم نے اتنی نیکیاں نہ کی تھیں۔ ممتاز محل کے بطن سے 8 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن کی تربیت اس طرح ہے: 1 حورالنساء بیگم 8 صفر 1120 ہجری کو آگرہ میں پیدا ہوئی، اس نے 3 سال 1 ماہ بعد انتقال کیا۔ دوسرا جہاں آرا بیگم 14 صفر 1122 ہجری کو پیدا ہوئی۔ تیسری دارا شکوہ اجمیر میں 29 صفر 1122 ہجری میں پیدا ہوا۔ 4 شاہ شجاع اجمیر میں 17 جمادی الاخر 1025 ہجری میں پیدا ہوا۔ 5واں روشن آرا بیگم برہان پور دکن میں 2 رمضان المبارک 1026 ہجری میں پیدا ہوئی۔ نمبر 6 اورنگزیب عالمگیر 15 ذوالقعدہ 1027 ہجری کو پیدا ہوا۔ نمبر 7 امیر بخش 11 محرم 1029 ہجری کو پیدا ہوا اور 1031 ہجری کو برہان پور میں انتقال کیا۔ 8 ثریا بیگم 20 رجب 1030 ہجری کو پیدا ہوئی اور 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ نمبر 9 ایک اور لڑکا پیدا ہوا جو چند روز بعد مر گیا۔ نمبر 10 مراد بخش قلعہ روہتاس میں 25 ذی الحجہ 1033 ہجری میں پیدا ہوا۔ 11 لطف اللہ 4 صفر 1035 ہجری کو پیدا ہوا اور اسی سال انتقال کیا۔ نمبر 12 شہزادہ دولت افزا 1037 ہجری میں پیدا ہوا اور اسی سال انتقال کیا۔ نمبر 13 صبیہ قدسیہ 10 رمضان 1039 ہجری میں پیدا ہوئی اور اسی سال رحلت کر گئی۔ نمبر 14 گوہر آرا بیگم آخری لڑکی 17 ذی القعدہ 1040 ہجری برہان پور میں پیدا ہوئی۔ اسی جچگی میں ممتاز محل نے انتقال کیا، یعنی اپنی آخری اولاد کو پیدا کرتے ہوئے ممتاز محل کا بھی انتقال ہو گیا۔ شاہجہاں کی ایک اور بیوی کا کئی تاریخوں میں نام اور تھوڑا سا حال ملتا ہے، جو اس طرح ہے: یہ بیگم پہلے اکبر آبادی کے نام سے یاد کی جاتی تھی، پھر اعجاز النساء بیگم کا خطاب پایا۔ یہ بیگم شاہجہاں کی معظم بیگمات میں سے ہے۔ شاہجہاں کی ممتاز محل سے شادی کرنے سے اعجاز النساء بیگم کا بڑا دورہ رہا تھا۔ ممتاز محل سے شادی کے بعد بھی اس بیگم کے اعزاز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ممتاز محل کا درجہ خاص تھا۔ اس کے باپ آصف خاں کے وزیر سلطنت ہونے کی وجہ سے ممتاز محل کو ساری سلطنت پر اقتدار حاصل تھا۔ ممتاز محل کے حسن ذاتی اور
صفات اعلیٰ کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں سب سے زیادہ بلند درجہ حاصل تھا، لیکن اعجازی بیگم کے ذاتی صفات، اخلاق اور ہر ایک سے مناسب برتاؤ سے اسے بہت ہر دل عزیز بنا دیا تھا۔ خود ممتاز محل بھی جو اس کی حریف تھی، وہ بھی اعجازی بیگم کے اخلاق اور ملنساری پر فریفتہ تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دونوں یعنی اعجازی بیگم اور ملکہ ممتاز محل بادشاہ کے حضور مل کر بیٹھ جاتی تھیں تو قطبین کا منظر پیش نظر ہوتا، یا پھر جیسے چاند کے پاس زہرہ و مشتری جمع ہو جائیں۔ اعجازی بیگم حسن و جمال میں کچھ کم نہ تھیں، ان میں اگرچہ ملنساری اور اعلیٰ اخلاق کی صفات موجود تھیں، لیکن وہ حد درجہ کی غیور تھیں۔ انہیں اپنی خودداری اور ذاتی تمکنت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ اعجازی بیگم کے محل میں ہر بات ایک حد کے اندر رہتی تھی، کوئی بھی اونچی آواز سے نہ بول سکتا تھا۔ وہ خود بھی نرم لہجہ اور ادبی انداز میں بات کرتی تھیں۔ وہ ہر کام کے لیے وقت کی پابند تھیں۔ شاعری، نظم و نثر میں بڑی قابلیت کی مالک تھیں۔ خط نستعلیق میں اچھی مہارت حاصل تھی۔ اعجازی بیگم کے بدن سے ایک لڑکا ہوا تھا، مگر 3 سال کا ہو کر انتقال کر گیا۔ وہ ممتاز محل کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتیں، بچے بھی ان کو ادب اپنی سگی ماں کی طرح کرتے تھے۔ چنانچہ ممتاز محل کے انتقال کے بعد اس کے جو بچے چھوٹے تھے، اعجازی بیگم نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو اعجازی بیگم کو بادشاہ اور محل کی دوسری خواتین میں قابل احترام بنائے رکھتی تھیں۔ ممتاز محل کے بعد اگر بادشاہ کسی بیگم پر کچھ توجہ دیتے تھے تو وہ صرف اعجازی بیگم تھیں، ورنہ ممتاز محل کی محبت نے بادشاہ کو سب سے لاتعلق کر دیا تھا۔ اعجازی بیگم کی طبیعت رشک و حسد سے بالکل پاک تھی۔ ممتاز محل جب کبھی بادشاہ سے روٹھ جاتی تو وہ اعجازی بیگم ہی تھیں جو دونوں طرف سے گفت و شنید کراتیں اور درمیان میں پڑھ کر بڑی خوبی اور خلوص سے ان کے درمیان صلح صفائی کراتی تھیں۔ ان کے اس خلوص اور ادا سے شاہجہاں اور ممتاز محل دونوں کو ان کا والا میں شیدا بنا دیا تھا۔ ایسے موقع پر ممتاز محل بڑے پیار سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بچوں کی طرح جھول جاتی تھیں۔ اعجازی بیگم شاہی محلات کے وقائد کی خود پابند تھیں اور اپنے ملازمین کو بھی کسی طرح کی بے قاعدگی کی اجازت نہ دیتی تھیں۔ اس طرح ان کا ہر ملازم اور ملازمہ قواعد کی پابندی کا نمونہ پیش کرتا تھا۔ سلطنت مغلیہ کی آخری عظیم فرمانبر اورنگزیب عالمگیر 24 اکتوبر 1618 مطابق 15 ذوالقعدہ 1027 ہجری گجرات کے ایک مقام دہود میں پیدا ہوا۔ یہ شہنشاہ جہانگیر کا دور حکومت تھا اور اس کا بیٹا شہزادہ خرم مع اپنی لاڈلی اور چہیتی بیگم ممتاز محل کے شہنشاہ کے ہمارکاب تھا۔ دہود کا مقام مالوا اور احمد آباد کی سرحد پر
واقع تھا اور 15 ذکر ادا کی۔ جب اورنگزیب پیدا ہوا وہ شاہی لشکر اس مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ جدی اور خود سر شہزادہ خرم کا یہ تیسرا بیٹا سلطنت مغلیہ کا آخری عظیم شہنشاہ ہوگا، بلکہ برِ صغیر کی تاریخ میں عظمت و استقلال اور فخر و شہنشاہی کا ایک نیا باب رقم کرے گا۔ بچے کی پیدائش کے وقت شہزادہ خرم شاہجہاں برابر کے خیمے میں موجود تھا۔ بچے کی آواز سن کر وہ تیز قدموں سے اس خیمے میں داخل ہوا جسے بچہ خانہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے اس کی نظر چہیتی بیوی کے مسکراتے چہرے پر پڑی۔ ولی عہد کو تیسرا بیٹا مبارک ہو، ممتاز محل نے پرمسرت لہجے میں شہزادے کو بیٹے کی پیدائش کی نوید سنائی۔ تم کو بھی مبارک ہو جان خرم۔ اور شہزادے نے چاہا کہ دایا کے ہاتھوں میں کپڑے سے لپٹی ہوئی گوشت پوست کی اس پوٹلی کو چھین کر اپنے سینے سے لگا لے، مگر ممتاز محل نے اسے اشارہ سے منع کر دیا۔ پھر شہزادہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی اٹھائے تیز تیز قدموں سے شہنشاہ کے عالیشان خیمے میں اس انداز میں داخل ہوا کہ پہرے پر کھڑے چاروں مہاجر دبک کر ایک طرف ہو گئے اور شہزادہ اسی عالم بے خودی اور سرساری میں شہنشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ خرم کیا ہوا تجھے؟ شہنشاہ نے حیران نظروں سے دیکھا۔ ابو حضور کی خدمت میں تیسرے غلام کی نوید مسرت پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ خرم نے چلاتے ہوئے مشکل سے الفاظ ادا کیے اور 1000 اشرفیوں سے بھری تھیلی شہنشاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ شہنشاہ جہانگیر مسکرایا۔ اس نے نظریں گھما کر ملکہ نور جہاں کو دیکھا۔ ملکہ کے چہرے پر بھی مسرت کی لکیریں چمک اٹھی تھیں۔ مبارک ہو تمہیں، شہنشاہ نے آہستہ سے کہا۔ اس خانہ جات کا نام تجویز فرمایا جائے۔ ابا حضور، شہزادے نے التماس کیا۔ اورنگزیب شہنشاہ نے چند لمحوں کے توقف کے بعد فرمایا۔ پھر ایک درباری شاعر طالب علی کلیم نے اورنگزیب کی پیدائش کی تاریخ لکھی۔ چنانچہ اس کی تاریخ تھی افبات عالم تاب 1027 ہجری۔ اس کے بعد ہی ایک اور مورخ محمد علی کمبو نے عمل صالح میں اورنگزیب کی پیدائش کی تاریخ ایک اور لکھی جو یہ ہے: گوہر تاج ملوک اورنگزیب۔ دوحد کا مقام اس وقت غالباً ویران سا تھا، اس لیے شاہی قافلہ وہاں زیادہ دن نہ ٹھہرا اور نام رکھنے کی رسم ادا کرتے ہی وہاں سے چل پڑا۔ اگلی منزل مالوا کے صدر مقام اجین میں ہوئی، جہاں اورنگزیب کا جشن ولادت منایا گیا۔ جہانگیر نے اس خوشی کے موقع پر اپنے امراء میں انعام تقسیم کیے۔ اس سلسلہ میں تعجب کی بات یہ ہے کہ خانی خاں نے اپنی تصنیف منتخب اللباب میں اورنگزیب کی تاریخ کا سال پیدائش 1028 ہجری لکھا ہے، اور غالباً خانی خاں کی تقلید میں
ظفر نامہ کے مصنف نے بھی یہی غلطی کی ہے، جبکہ محمد صالح کمبو اور تجھ کے جہانگیری میں یہ پیدائش 1027 ہجری بیان کی گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ محمد صالح کمبو شاہجہاں کے خرمن سے وابستہ تھا اور وہ 1075 ہجری تک زندہ رہا تھا۔ منتخب الباب اور ظفر نامہ کی غلطی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگر اورنگزیب کا سالِ پیدائش 1028 ہجری تسلیم کیا جائے تو شہنشاہ کا چوتھا بیٹا امیر بخش 11 محرم 1029 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، جس کے 11ویں دن اورنگزیب چوتھا بھائی اس کا تیسرے سال انتقال ہو گیا تھا کا پیدا ہونا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ 15 ذی-القعدہ سے 11 محرم تک مشکل سے 3 ماہ ہوتے ہیں۔ اس 3 ماہ کے اندر جو بچے پیدا ہونا کس طرح ممکن ہے؟ ہاں، 2 بچے ایک ساتھ تو ہو سکتے ہیں، مگر 3 ماہ سے کم عرصہ میں دوسرا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں ممتاز محل کے بدن سے پیدا ہونے والی 14 اولادیں 8 لڑکے اور 6 لڑکیاں کی ترتیب اور فہرست انتہائی مستند ہے، اس لیے اسے اردو اسلامی تاریخی ناولوں کے خالق علامہ عبدالحلیم سرر خلنوی کی اپنی کاپی راقم الحروف کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اورنگزیب کی تاریخ نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر پر ایک تاریخی ناول ہے۔ شہزادہ خرم کا باپ کے حضور میں 1000 اشرفی کی نظر گزارنا اور بادشاہ کا اس کی فرمائش پر نوزائیدہ بچہ کا نام رکھنا، ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب کی پیدائش تک شہزادہ خرم اور اس کے باپ شہنشاہ جہانگیر میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا، لیکن اورنگزیب کی پیدائش کے صرف 4 سال بعد ہی شہزادہ خرم اور جہانگیر میں ایسے شدید اختلافات پیدا ہوئے جس نے خرم کی زندگی اجیرن کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ خرم کو باپ کی مخالفت اور سرکشی کی وجہ سے 4 سال تک تلنگانہ، اڑیسہ، بنگال، جونپور اور دکن کے جنگلوں کی خاک چھاننا پڑی۔ شاہی فوجیں اس کے تعاقب میں رہیں اور خرم مع اپنے اہل و عیال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جان بچاتا اور چھپتا پھرتا رہا۔ اس مصیبت اور شدید پریشانی کے زمانے میں اس کی واحد رفیق اس کی محبوب بی بی ممتاز محل تھی۔ آخر جب شہزادہ خرم مصائب سے گھبرا گیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ممتاز محل نے شہزادے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بادشاہ سے معافی مانگ لے تاکہ اس کے ولی عہد ہونے کے امکانات روشن ہو جائیں۔ بہرحال صورت کچھ بھی پیش آئی ہو، آخر شہزادے نے مجارات کا رویہ اختیار کیا اور ایک قاصد کے ذریعہ شہنشاہ جہانگیر کے حضور اپنی معذرت کا اظہار کیا۔ جہانگیر بھی بیٹے، بہو اور پوتوں کی مزید سزا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے شہزادے خرم کو مشروط معافی دینے کا اعلان کیا۔ اس نے خرم کے قاصد کو جواب دیا، خرم کو مطلع کیا جائے کہ
ماب دولت اسے صرف اس صورت میں معافی عطا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں دارا اور اورنگزیب کو بطور یرغمال ہمارے دربار میں بھیج دے۔ قاصد نے یہ شاہی حکم شہزادے خرم کو پہنچایا۔ میاں بیوی میں مختصر سی گفتگو ہوئی اور انہوں نے فوری طور پر اسی قاصد کے ساتھ شہزادے دارا اور اورنگزیب کو شہنشاہ کے پاس روانہ کر دیا۔ جہانگیر کے پاس خرم کا ایک بیٹا شجاع پہلے ہی سے تھا۔ شجاع کو ملکہ نور جہاں نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ بس دو مزید بیٹوں کو اپنے سے جدا کرتے وقت ممتاز محل کی صرف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت اس کے دونوں بیٹے لاہور روانہ ہوئے تو ممتاز محل 100 گز تک ان سواروں کے پیچھے پیدل بھاگتی رہی جو شہزادوں کو لے جا رہے تھے۔ پھر شہزادہ خرم اسے سمجھا بجھا کر واپس لایا۔ شہنشاہ جہانگیر ان دنوں لاہور میں قیام پذیر تھا۔ دارا اور اورنگزیب کو وہیں اس کے حضور پیش کیا گیا۔ اورنگزیب کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی، دارا اس سے 3 سال بڑا تھا۔ ملکہ نور جہاں نے شجاع کے دونوں بھائیوں کو اسی محبت اور خلوص کے ساتھ قبول کیا جیسا اس نے شجاع کو قبول کیا تھا۔ شہزادہ خرم کے یہ تینوں بیٹے 2 سال تک ملکہ نور جہاں سے وابستہ رہے۔ پھر جب جہانگیر کا انتقال ہوا اور شہزادہ خرم شاہ جہاں کے نام سے تخت سلطنت پر مطمئن ہوا تو اس نے تینوں بیٹوں کو لاہور سے آگرہ واپس منگایا۔ آصف خان جو شاہ جہاں کا سسر اور بچوں کا نانا تھا، شہزادوں کو ساتھ لے کر لاہور سے اکبر آباد آگرہ آیا تھا۔ بادشاہ نامہ کے مصنف عبدالحمید لاہوری نے شہزادوں کی واپسی کی بہت تفصیلی داستان بیان کی ہے۔ ممتا کی ساری ممتاز محل کی اس وقت کی خوشی کا عالم دید نہیں تھا جب اس نے اپنے بچھڑے ہوئے 3 بیٹوں کو اپنے سامنے پایا۔ اس کی چمکیلی آنکھوں سے مسرت کے آنسو ٹپک رہے تھے، ہونٹ لرز رہے تھے اور وہ ایک ایک بیٹے کو باری باری سینے سے لگاتی اور چومتی تھی۔ شہنشاہ شاہجہاں جھروکا میں بیٹھ کر رعیت کو اپنا دیدار کراتے تھے۔ اس میں شہنشاہ کی عظمت کے علاوہ اس کی حفاظت کا بھی ایک پہلو پایا جاتا تھا۔ جس وقت بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جھروکوں کے سامنے شہنشاہ کو نظریں پیش کی تو شہنشاہ شاہجہاں شفقت پدری سے اس قدر بے چین ہوا کہ جھروکا سے اٹھ کر شہزادوں کے پاس آ گیا اور ایک ایک کو سینے سے بھینچ بھینچ کے خوب پیار کیا۔ واضح رہے کہ اورنگزیب کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب شہزادہ خرم کی تاج پوشی ہوئی اور اس نے شہنشاہ شاہجہاں کا لقب اختیار کیا تو اس نے امراء اور شہزادوں میں انعام تقسیم کیے اور ان کے مشاہرے مقرر کیے۔ اورنگزیب کو انعام میں 1 لاکھ روپے نقد اور 500 روپے روزانہ کا خرچ مقرر ہوا۔ اورنگزیب کا 8 سال کی عمر تک تو باپ کے ساتھ دست و بیاں میں بھٹکتے رہے۔ ان حالات میں کسی باقاعدہ تعلیم کا تو انتظام ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر یہ بھی نہیں ہوا کہ اورنگزیب اور اس کے بھائی تعلیم سے بالکل نابلد رہے ہوں۔
خرم آخری شہزادہ تھا اور اس کے بادشاہ ہونے کے بڑے روشن امکانات تھے، اس لیے بغاوت کے دنوں میں بھی اس کے ساتھ شمشیر زنوں کے علاوہ علماء و فضلاء بھی رہتے تھے۔ چنانچہ خرم کے بیٹے ان سے درس لیا کرتے تھے۔ پھر جب اورنگزیب اور دارا بادشاہ کے حضور یرغمال کے طور پر پہنچے اور ملکہ نور جہاں کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ان کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ پھر جب 2 سال بعد شہزادے خرم کو ہند کا تاج حاصل ہوا تو شہزادے آگرہ کے دربار میں شہزادگی کے اصل روپ میں پہنچے تو انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہوئی اور ان کی تعلیم کے لیے اس وقت بہترین استادوں کا انتخاب کیا گیا۔ ابھی چند سال پہلے میرے ہاتھ ایک نسخہ علمائے قدیم ہندوستان آیا تھا۔ اس میں میں نے ملا جیون کا نام دیکھا تھا، جن کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ مجھے ملا جیون کے نام سے اس لیے دلچسپی پیدا ہوئی تھی کہ وہ میرے سابق ضلع لکھنؤ قصبہ کسمنڈی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خاندان کے ایک فرد حاجی منصور احمد صدیقی میرے احباب خاص میں سے اس وقت لاہور میں مقیم ہیں۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب سنیے ان بزرگوں اور قابل احترام ہستیوں کے نام جنہوں نے ہمارے ناول کے ہیرو و حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ اورنگزیب کو پڑھانے والے بزرگ علماء میں سعد اللہ خاں، ملا صالح مجاز ہاشم گیلانی، مولوی عبداللطیف سلطان پوری، ملا محی الدین، سید محمد فتوحی اور ملا جیون بہت ممتاز تھے۔ ان کے علاوہ شیخ عبدالقوی کو بھی اورنگزیب کو تعلیم دینے کا فخر حاصل ہوا تھا۔ میر محمد ہاشم کے بارے میں بادشاہ نامہ کے مصنف عبدالحمید کہتے ہیں، میر صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ 12 سال تک حرمین شریف میں مقیم رہے تھے اور وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ سے علم تفسیر اور علم حدیث حاصل کیا تھا۔ علم طب میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے۔ جس وقت ہندوستان واپس آئے اور شاہ جہاں کی خدمت میں حاضری دی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور انہیں صدارت اور طباوت کے عہدے جلیلہ پر فائز فرمایا۔ پھر اورنگزیب کی تعلیم و تربیت ان کے کاندھوں پر ڈال دی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ اورنگزیب اپنے استادوں میں سب سے زیادہ انہی میر محمد ہاشم سے متاثر تھا اور اس کی طبیعت میں مذہب سے رغبت اور نیکی کی خوبی میر صاحب کے فیض طبیعت کی وجہ سے تھا۔ تفسیر و فقہ میں اورنگزیب نے جو اہمیت پیدا کی تھی وہ بھی میر صاحب کی فیض کا تھا۔ انہوں نے تفسیر بیضاوی پر ایک بہت عمدہ حاشیہ لکھا تھا۔ میر محمد ہاشم ہی اورنگزیب کے استاد تھے، جو مدت تک اورنگزیب کی ملازمت میں رہے تھے۔ معاصر اللہ عمرہ کے بیان کے مطابق اورنگزیب عالمگیر کے مطالعہ میں تصنیف مجد الاسلام محمد غزالی، مکتوبات شیخ صرف الدین
یحییٰ و شیخ زین الدین و کتب سراجی وغیرہ رہتی تھیں۔ اورنگزیب نے ایام شہزادگی میں قرآن حکیم کے کچھ پارے حفظ کیے تھے۔ تخت نقش میں ملکہ حاصل تھا، اس نے یہ فن بچپن ہی میں سیکھا اور اس نے ایک بہت خوبصورت قرآن کی کتاب کی تھی۔ پھر اسے 7,000 روپے کے خرچ سے مزین کرا کر مدینہ منورہ بھجوایا تھا۔ اس کا یہ کارنامہ بحیثیت شہنشاہ ہند واقع ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کو خط نستعلیق و شکستہ میں ہر درجہ مہارت حاصل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلام پاک کے بارے میں ایک لائبریری میں محفوظ ہے۔ انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جتنا عظیم شہنشاہ تھا اتنا ہی بڑا خطاط بھی تھا، اور اس کے خط میں عمر کے ساتھ ساتھ پختگی پیدا ہو گئی تھی۔ شہنشاہ عالمگیر کو فارسی نظم و نثر پر پوری قدرت حاصل تھی۔ اس کے وہ خطوط جو اس نے بادشاہ ہونے کے بعد اپنی اولاد اور امرائے سلطنت وغیرہ کو لکھے تھے، وہ اس کی فارسی زبان کی اہلیت کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ اس نے اپنی تحریروں میں جا بجا فارسی اشعار یا اس کے مضمون کے اعتبار سے مصرعے لکھے ہیں جو جڑاب نگینے کی طرح اس کی تحریر کو نمایاں کرتے ہیں۔ فن سپاہ گری میں بھی اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کی طرح کمال حاصل کیا تھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں ہاتھیوں کی لڑائی کے دوران اس نے جس جرأت اور استقامت کا ثبوت دیا وہ اس کی سپاہیانہ صلاحیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ اس کی جرأت اور شجاعت تھی کہ جس نے شاہجہاں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اورنگزیب کو اس بہادری کے صلہ میں پیشوا انعام و اکرام سے نوازے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق شہنشاہ نے شہزادے کو سینہ سے لگانے کے بعد ایک خلعت فاخرہ پہنائی۔ گراں بہاں لعل و زمرد کے ٹکڑوں سے مزین تسبیح مروارید عطا کی، جن ایک قرع الماس سے مرصع ایک بازو بند مرصع الماس لعل و یاقوت مروارید نگینوں والی انگوٹھیاں خجر مرصع باسپول کٹارہ شمشیر مرصع سپر مرصع با یراق مرصع و برچھی مرصع وغیرہ تحفہ کے طور پر عطا کیے تھے۔ اس کے علاوہ 2 اسپ قبچاک بھی عنایت فرمائے، جن میں سے ایک کی آہن لتائی تھی، اور اورنگزیب کو وہ ہاتھی جس کا نام سوداگر تھا اور جس پر اورنگزیب نے حملہ کیا تھا وہ بھی بخش دیا گیا۔ شہزادہ اورنگزیب کی عمر اس واقعہ کے وقت 15 سال سے صرف 3 سال کم تھی، مگر اس واقعہ نے اسے لوگوں اور شہنشاہ کی نظر میں
بچوں کے بجائے ایک جوان رہنما کی طرح سمایا تھا۔ شاہجہاں نے اورنگزیب کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کشمیر کے سفر میں دوسرے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ اورنگزیب کو شہنشاہ نے خاص طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس سفر کے دوران اچھاول میں قریب اورنگزیب کو جاگیر کے طور پر لاگ بھگ نام کی ایک مشہور بستی عطا کی تھی، جہاں اورنگزیب نے کئی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں۔ شہنشاہ شاہجہاں نے ماہ رجب کی 3 مطابق 1440 ہجری کو اورنگزیب کے بالغ ہونے کا رسمی اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر شہنشاہ نے اورنگزیب کو 10,000 منصب کے ساتھ 4,000 سوار اپنی رکاب میں رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ ساتھ ہی علم و نقارہ بھی عطا ہوا تھا اور اعلان ہوا تھا کہ دوسرے شہزادوں کی طرح اورنگزیب کے لیے بھی سرخ خیمہ نصب کیا جائے۔ شہنشاہ کی ان نوازشات سے اورنگزیب کس قدر خوش ہوا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس نے اگرچہ کوئی بڑا معرکہ سر نہ کیا تھا، مگر اہل دربار کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اب اورنگزیب میں اس قدر شجاعت اور اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ اسے بڑی سے بڑی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ برِ صغیر کی اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے قارئین نے اورنگزیب کے دادا شہنشاہ جہانگیر کے سلسلہ میں یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ جس وقت جہانگیر صرف شہزادہ سلیم تھا تو اس نے اپنے باپ یعنی شہنشاہ اکبر کے ایک مشہور و معروف نوربت ابوالفضل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اکبر و جہانگیر یعنی باپ بیٹے میں سخت اختلافات پیدا ہو گیا تھا۔ جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم کو اپنے باپ سے جو صفات تھیں وہ کافی حد تک درست تھیں۔ اسے اکبر سے شکوہ تھا کہ اسے چند درباریوں کے کہنے پر نااہل اور حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ناقابل سمجھا گیا۔ ان درباریوں میں راجہ مان سنگھ اور ابوالفضل پیش تھے۔ چنانچہ جب شہزادہ سلیم نے اکبر کے خلاف عملِ بغاوت بلند کیا تو اکبر نے ابوالفضل کو دکن سے طلب کیا اور حکم دیا کہ وہ شہزادہ سلیم کے پاس جا کر اسے سمجھائے اور راہ راست پر لائے۔ ابوالفضل کو دکن سے ایک پیغمبر کے ذریعہ بلایا گیا تھا۔ اس بلاوے کے جواب میں ابوالفضل نے بادشاہ کو اسی قاصد کے ذریعہ جواب بھجوایا تھا جس میں اکبر کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ شہزادہ سلیم کو ہر حال میں دربار میں پیش کرے گا۔ باغی شہزادہ سلیم اس وقت الہ آباد میں تھا۔ شہزادے کے جاسوس اور حواری اکبری دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً شہزادے کو اطلاع بھجوائی کہ ابوالفضل کو دکن سے بلایا جائے تاکہ اکبر اسے نئی ہدایت دے کر آپ کے شہزادے پاس بھجوائے۔ یہ ابوالفضل نے اکبر کو یقین دلایا ہے کہ وہ شہزادے کو ہر صورت میں شہنشاہ کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ سن کر شہزادے سلیم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً بندیل کھنڈ کے بندیلہ سردار راجہ ویر سنگھ جو شہزادے کا حلیف تھا کو حکم بھیجا کہ ابوالفضل دکن سے آ رہا ہے۔ جب وہ اس کے علاقہ یعنی بندیل کھنڈ وسط ہند کا
پہاڑی علاقہ سے گزرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ راجہ ویر سنگھ نے ابو الفضل کو راستہ میں قتل کر کے اس کا سر شہزادے سلیم کے پاس بھیج دیا۔ اس تاریخی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ شہزادہ اورنگزیب کو جس خطرناک اور باغی دشمن کے خلاف اپنی زندگی کا پہلا معرکہ سر کرنے کے لیے شاہجہاں نے منتخب کیا، وہ باغی اس خطرناک بندیلیہ سردار ویر سنگھ کا بیٹا جھجھر سنگھ تھا۔ شاہجہاں کی تخت نشینی کے کچھ دن بعد بندیلیہ قبیلہ نے بغاوت کر کے جنوب جانے والے تمام راستوں کو خطرناک بنا دیا تھا۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ ویر سنگھ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جھجھر سنگھ بندیل کھنڈ کے راجہ سنگھاسن پر بیٹھا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ اپنے دشوار گزار جنگلات اور بے ہنگل پھیلی ہوئی پہاڑی گھاٹیوں کی وجہ سے ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا۔ خاص کر برسات کے موسم میں تو اس جنگلی علاقہ سے گزرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ جھجھر سنگھ کے تعلقات شاہجہاں سے شروع میں نہایت خوشگوار تھے۔ جھجھر سنگھ نے ریاست کے امور اپنے بیٹے وکرماجیت کے سپرد کر دیے تھے اور خود شہنشاہ شاہجہاں کے دربار میں رہتا تھا۔ انہی دنوں شاہجہاں کو بندیل کھنڈ میں بدعنوانیوں کی شکایت موصول ہوئی۔ شاہجہاں نے جھجھر سنگھ سے اس کی باجورس کی۔ جھجھر سنگھ چونکہ بندیل کھنڈ سے دور تھا اور اسے وہاں کے صحیح حالات کا علم نہ تھا، اس لیے اس کو گمان ہوا کہ شاید دربار میں اس کے دشمنوں نے اس کا وقار گرانے کے لیے شاہجہاں سے جھوٹی شکایت کی ہے۔ چنانچہ پہلے تو جھجھر سنگھ نے شہنشاہ کو کوئی جواب نہ دیا، مگر جب شہنشاہ کو پھر بندیل کھنڈ میں سنگین قسم کی بدعنوانیوں کی خبر پہنچی تو اس نے جھجھر سنگھ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راجہ جھجھر سنگھ، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں پہلے بھی اس کی بدعنوانی کی اطلاع ملی تھی اور ہم نے تمہیں بتایا تھا مگر تم نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا۔ راجہ جھجھر سنگھ کو یہ زعم تھا کہ شہنشاہ شاہجہاں کی نظروں میں اس کا وقار اس قدر بلند ہے کہ وہ اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے قدرے سختی سے جواب دیا، انداتا میرے بیٹے کی جھوٹی شکایتیں کی جا رہی ہیں، یہ میرے دشمنوں کی کارستانی ہے۔ میں انداتا سے درخواست کرتا ہوں کہ ان غلط اطلاعات پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ شہنشاہ نرم مزاج بادشاہ تھا، مگر نامعلوم اسے جھجھر سنگھ کا یہ جواب اس قدر ناگوار کیوں گزرا کہ وہ اس پر برس پڑا۔ راجہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے مخبر اور جاسوس تمام جھوٹے ہیں اور تم جو وہاں سے اس قدر دور بیٹھے ہو صرف تم بچے ہو؟ تم نے یہ کہنے کی جرأت کیسے کی کہ یہ اطلاعات غلط ہیں اور ہم ان پر توجہ نہ دیں؟ آج کی کہانی اور قصہ یہیں ختم کرتا ہوں۔ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ کچھ اور واقعات پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو سچی خبریں، سچی کتابوں پہ اور سچی باتوں کو سننے کا شوق ہے اور پسند کرتے ہو